الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ کی ساری کلمات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے مطابق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور رب کعبہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک بار بار ادب کے ساتھ شریعت اور سنت کے دائرے میں منانے کی توفیق عطا فرما، اور حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھ کر حضور کی سیرت سے اپنے آپ کو سجانے کی توفیق عطا فرما. ماہ ربیع الاول یہ ہم پر سارے سبق ہے، اور آپ کے اس علاقے میں ہر سال کی طرح انسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے سننے اور سنانے کے لیے علاقے کے ساتھیوں نے جو اجتماع منعقد کیا، سب سے پہلے تو آپ سب کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے ماہ ربیع النور، نور والے آقا کے اس مہینے کی پرخلوص کو بات، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ یہ مہینہ اگر نہ ہوتا تو اللہ کسی مہینے کو ہی پیدا نہ فرماتا. اسی مہینے کے سبب اللہ رب العزت نے سارے مہینے کو پیدا فرمایا ہے. اسی لیے کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ حضور کی آمد ہوئی تو دل کے اندھیرے دور ہوئے، دنیا جو تاریخ زدہ تھی دنیا کی تاریخی دور ہوئی، ظلم اور بربریت کا جو ماتم چل رہا تھا وہ ظلم اور بربریت ختم ہوئی، ظالم مٹ گئے. اور اسی لیے کسی عاشق نے خوب کہا کہ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا. اور بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا، ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا. جب کبھی سجائی ہم نے سجائی محفل میلاد کی، جب کبھی ہم نے سجائی محفل میلاد کی، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اپنی معمول کے مطابق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام جو ہم نے پیش کیا، اس کے حوالے سے ایک فضیلت سنیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود مبارکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو عنوان مجھے دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانے کا کیا حال تھا، اس کے حوالے سے جب تک اللہ توفیق دے اور جتنا موقع میسر آئے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا یہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جانے والے درود کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے محبت و الفت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود مبارکہ کی پابندی کریں. جانتے ہیں آپ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے قدر و قامت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، وہ فرشتہ اور
اس کی قدر ایسی ہے کہ وہ اپنے علماء فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کا سر عرش کے نیچے ہے اور اس کے پیر بیت السرا میں ہے، اور جب وہ فرشتہ اپنے ایک بازو کو کھولتا ہے تو ایک بازو مشرق کو پھیر لیتا ہے، دوسرا بازو مغرب کے کنارے کو پھیر لیتا ہے۔ اتنا بلند اور اتنا طویل فرشتہ، اس کی قد و قامت ایسی، اللہ رب العزت نے ایسا فرشتہ پیدا فرمایا۔ لیکن جانتے ہیں جب کوئی بندہ مومن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود مبارکہ بھیجتا ہے، وہ فرشتے کو اللہ رب العزت بحر نور میں غوطہ زن ہونے کا حکم ہوتا ہے، بحر نور سے استفادے کا حکم ہوتا ہے، یعنی نور کے دریا میں غوطہ زن ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب وہ فرشتہ بحر نور میں غوطہ زن ہوتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، اور جب باہر تشریف لاتا ہے تو آپ دیکھو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اس کے ہر پر سے اس کے جسم کے ہر قطرے سے جیسے ہی بحر نور کے قطرات ہوتے ہیں تو اللہ ہر قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ اور پیدا فرماتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح اور جانتے ہیں کہ فرشتے جتنے پیدا ہوئے وہ فرشتوں کا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر اپنے آپ کو غسل دیتے ہیں، پانی کے کتنے قطرات آپ کے جسم سے گرتے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ فرشتہ جس نے بحر نور سے استفادہ حاصل کیا، اور جب بحر نور سے غوطہ زنا اپنے بحر نور سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد جب وہ باہر تشریف لایا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پر سے نور کے اپنے بحر نور کے کتنے قطرات گریں گے، اور جتنے قطرات گرتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اور جانتے ہیں اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتے کا کام یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑا ہے، محبت کی ڈالیاں نچھاور کی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سبب وہ فرشتہ پیدا ہوا، جس درود کی برکت سے وہ فرشتہ پیدا ہوا، اب پڑھنے والے کے لیے وہ فرشتہ صبح قیامت تک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کرو اگر ہم میں سے کسی کے والد کا انتقال ہو، کسی کی والدہ کا انتقال ہو، بندہ اپنے والد اور والدہ کی مغفرت کی دعا چند لمحوں چند ایام تک کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی کیجے کو ماں یاد آ گئی تو مغفرت کی دعا کر دی، کبھی 40 کو والد یاد آ گئے تو مغفرت کی دعا کر دی، کبھی برسی کے موقع پر یاد آ گئے تو مغفرت کی دعا کر دی۔ کیا یوں ہی اگر موقع محل کے اعتبار سے والدین کا تذکرہ چھڑا، باپ بیٹا اٹھا کر اپنے بیٹا دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، اے اللہ میرے مرحوم والد یا میرے مرحوم والدہ کی مغفرت فرما۔ لیکن اللہ اکبر، آپ ذرا اندازہ کرو، بیٹا وقتی طور پر یاد کرے، جب نام یاد آ جائے تب یاد کرے، لیکن اس بندے کی عظمت کا عالم دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جانے والے درود کا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت صبح قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے۔ ہم دعا کریں، ایک باپ دعا کرے تو اس باپ کی دعا کا یہ عالم یا اس بچے کی دعا کا یہ عالم کہ عدم قبولیت پر ہو، لیکن اللہ اکبر ہم دعا کریں تو عدم قبولیت پر ہو، کیا پتا دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن قربان جاؤ جس کے لیے اللہ کی نوری مخلوق دعا کرے، کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرور اللہ رب العزت یقیناً اپنی نوری مخلوق کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت ضرور ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اسی لیے آج اس محفل کا تحفہ، اس عید میلاد النبی کا تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 1 تاریخ گزر چکی ہے، 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک آپ نے اور ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر دن 101 مرتبہ درود مبارکہ کی پابندی کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ کتنی مرتبہ؟ 101 مرتبہ۔ اور کون سا درود؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1 تاریخ گزر چکی،
تو اب آپ کو آج رات کو سونے سے پہلے یا کل مغرب کا دن آنے سے پہلے 30 تاریخ آنے سے پہلے آپ کو 202 مرتبہ درود مبارکہ کی پابندی کرنی ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آپ اس کارے خیر میں تعاون نہیں کر سکتے. آپ کی اتنی استطاعت نہیں، طاقت نہیں کہ آپ کنکمیں لگائیں، جھنڈے لگائیں یا کوئی اور چراغا کریں یا پھر ایسی محفلوں کے اندر آپ تعاون کریں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی استطاعت نہیں آپ کی، اتنی بھی طاقت نہیں، بس اپنے آقا کی بارگاہ میں 12 تاریخ تک درود مبارکہ کی گالیاں پیش کرتے رہو. میرے آقا خوش ہوتے رہیں گے. میرے آقا اور 12 تاریخ کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود مبارکہ کی گالیاں پیش ہوں گی تو یقیناً میرے آقا خوش ہوں گے اور غلاموں پر طرف کی نظر فرما دیں گے. اور وہ نظر بھی ایسی نظر کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے خطبہ مسنونہ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کہ ہم نے مومنین کی جانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہیں میں سے ان میں ایک عظمت والی رسول کو بھیجا. حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور کے بھیجے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت احسان کے حوالے سے تذکرہ کر رہا ہے. لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ تو کرو، اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے ساری نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد کہیں پر احسان کے حوالے سے تذکرہ نہیں ملتا، کہیں پر مولا کا تذکرہ احسان کے حوالے سے ہمیں ملتا نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے آسمان کا شامیانہ عطا کیا، اللہ رب العزت نے آسمان کا شامیانہ عطا فرمایا، لیکن احسان کے حوالے سے کہیں گفتگو نہیں فرمائی. اللہ رب العزت نے زمین کا بچھونا عطا فرمایا، لیکن اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے احسان کا ذکر نہیں فرمایا. آج چاند و سورج اور ستاروں کی قدیمیں اللہ رب العزت نے روشن فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام تر نعمتوں کو لینے کے بعد کہیں پر بھی احسان کے حوالے سے تذکرہ نہ ہوا. اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کا کرم اس پر اپنے کرم پالا ہے. کرم یہ کہ اللہ رب العزت نے اس گھر میں پیدا فرمایا جو گھر نبی کی میلاد منانے والوں کا گھر ہے، جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہنے والوں کا گھر ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اتنی ساری جسم کے اندر نعمتیں عطا فرمائی، آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی، کان جیسی نعمت عطا فرمائی، جسم صحیح سلامت عطا فرمایا، لیکن کہیں پر بھی احسان کا تذکرہ نہیں فرمایا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا ایک پاک کلام ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے تمام تر نعمتیں عطا فرمائی، اپنے نبی کے صدقے میں عطا فرمائی. وجہ تخلیق کائنات حضور کی ہی ذات ہے. اسی لیے تو حدیث قدسی کے اندر میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الکونین. اللہ اکبر. اے محبوب، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں یہ آسمان کا شامیانہ بناتا، نہ زمین کا بچھونا بناتا. آگے آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ پوری دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا. اللہ اکبر. اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا، تم ہوئے ہم ہوئے کبیر ہوئے، تم ہوئے ہم ہوئے کبیر ہوئے، سبھی امیر ملکوں کے ایسے ہوئے. جو کچھ ملا ہے قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے. لیکن آپ اندازہ تو کریں، اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ رب العزت نے کہیں احسان کے حوالے سے تذکرہ نہیں فرمایا. لیکن اللہ اکبر،
جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا، اللہ رب العزت نے جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو اللہ رب العزت نے یہاں پر احسان کے حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تحقیق کہ ہم نے عظمت والے رسول کو بھیجا. یہ احسان جتایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے مومنین کی جان پر بڑا احسان فرمایا کہ اسی سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھے تو صحیح مومنین کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سارے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت والی ذات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، لیکن اللہ اکبر اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی انسانوں کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی جانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا. نہیں، یہاں پر مومنین کے حوالے سے تذکرہ ہوا. ایک مخصوص طبقے کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین کی جان پر احسان فرمایا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ تو کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اللہ رب العزت کیوں فرما رہا ہے؟ ارے دنیا کا معمولی انسان کسی معمولی انسان پر احسان کرے، بندہ اس کے احسان کو فراموش نہیں کرتا. ایک بندہ اگر کسی کے کام آ جائے تو بندہ اس کا عمر بھر تک احسان مانتا ہے. اگر علاج و معالجے کے لیے اچھی خاصی رقم عطا کر دے، بندہ اس کا احسان مانتا ہے. اگر بچوں کی پڑھائی کے لیے اچھی خاصی رقم ہمیں عطا کر دے، بندہ اس کا احسان مانتا ہے. بندہ پریشانی کے عالم میں مدد کرتا نظر آیا، بندہ اس کا احسان مانتا ہے. لیکن اللہ اکبر، جب بندہ احسان مانتا ہے تو جگہ جگہ اس کا تذکرہ بھی فرماتا ہے. یہ بندے کا بڑا احسان ہے کہ ایک بندے نے میرے پریشانی کے عالم میں میری مدد فرمائی. وہ فلاں شخص کا تو بڑا میری ذات پر احسان ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آج میں اس حالت میں نہ ہوتا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کرو، دنیا کا معمولی انسان کسی معمولی انسان پر احسان کرتا ہے، بندہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، بندہ اس کا چرچا کرتا ہے، بندہ اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے. لیکن قربان جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیج کر مولا نے مومنین کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ ہم نے مومنین کی جان پر بڑا احسان فرمایا. تو مومنین نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت ہمارے حوالے سے گفتگو فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم نے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، اپنے محبوب کو ہم کو عطا کر دیا، تو مومنین نے بھی اعلان کر دیا کہ اے مولا، جب تم نے مومنین کی جان پر احسان فرمایا، ہمارے لیے اور اس کو ہدایت کے لیے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اے مولا ہم بھی تیرے نبی کی آمد کا تذکرہ تو اپنے دنیا کے جانے اپنے زندگی کی آخری سال تک کرتے رہیں گے. تو نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اگر حضور نہ آتے تو اللہ کی بندگی کا سلیقہ نہ ملتا، اگر حضور نہ آتے تو اللہ کے سلیقوں کا سلیقہ نہ ملتا، اگر حضور نہ آتے ایک خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جب انہیں نیاز جھکانے کا سلیقہ نہ ملتا. ہم کو اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے اگر کسی نے تعارف کرایا ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اے مولا، جب تو نے اتنا عظیم رسول ہم کو عطا فرمایا اور اس کی آمد کے حوالے سے ہم پر احسان کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اے مولا ہم بھی یہ ارادہ کرتے ہیں، ہم بھی اے پروردگار عالم اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. جب جب بھی تیرے نبی کی میلاد کا مہینہ آئے گا، جب جب بھی تیرے نبی کی آمد کا تذکرہ ہوگا، یہ تیرے نبی کے عاشق تیرے نبی کی میلاد کو کام سے بجاتے نظر آئیں گے. لوگ کتنا ہی روکنے کی کوشش کریں، لوگ کتنا ہی اپنے ٹوکنے کی کوشش کریں، نبی کی میلاد نہ مناؤ، نبی کی میلاد نہ مناؤ، تو یاد رکھو وہ اسی لیے روکتے ہیں، وہ اسی لیے ٹوکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مومنین کا تذکرہ فرمایا، اللہ رب العزت نے یہاں پر حضور کے عشاق کا تذکرہ فرمایا. تو ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ رب العزت نے احسان کے حوالے سے ہم پر اپنے احسان کے حوالے سے ہمارے لیے گفتگو فرمائی تو ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں. ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کہیں گفتگو نہیں فرمائی. یہاں تو حضور کے غلاموں کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. تو حضور کے غلاموں نے بھی یہ اعلان کر دیا، تم چاہے روکو، تم چاہے روکو. حضور کے عشاق کل بھی میلاد مناتے تھے، آج بھی میلاد مناتے ہیں، تمہیں قیامت تک میلاد مناتے رہیں گے. اسی لیے کہ بریلی کے تاجدار نے عقیدہ دے دیا، یہ ظالم روکتے رہے کتنا ہی کیوں نہ روکتے رہے، ارے ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے، ہم اپنی نسلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیں گے. ہم زمین سے چلے جائیں
لیکن ہماری نسلیں اردو کی میلاد مناتی رہیں گی. اس لیے پڑھے لکھے تاجدار نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہو, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہو. اس لیے فارغ نجد کے انہیں گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا تب میں جب تک دم ہے ذکر ان کا رسالت سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں پر گفتگو مومنین کی ذات کے حوالے سے, مومنین کے حوالے سے, تو الحمدللہ ہم تو نہیں ہوں, حضور کے سچے غلام, حضور کے سچے عاشق. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور میں یہ کہتا ہوں, ہر عاشق کا یہ کہنا ہے کہ حضور کی میلاد صرف مومنین کو نہیں منانی چاہیے, حضور کی میلاد کو ہر انسان کو منانی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تو ہر انسان کو کرنا چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضرت عیسیٰ روح اللہ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر کافی صدیاں گزر چکی تھی. شیطان نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھی, کفر اور شرک کا بازار گرم تھا, بےہویا اور حریانیت کا ننگا ناچ ہو رہا تھا. یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ کعبہ جو آج ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے, وہ کعبہ جو آج ہمارے سجدوں کا مرکز ہے, اسی لیے کسی عاشق نے کہا دنیا کے بت قدروں میں پہلا ہو کر خدا کا, دنیا کے بت قدروں میں پہلا ہو کر خدا کا, ہم پاس باہ ہیں اس کے, وہ پاس باہ ہمارا, وہ خانے کعبہ جو ہماری عظمت کا نشان ہے, وہ خانے کعبہ جو ہمارے سجدوں کا مرکز ہے, وہ خانے کعبہ جو ہمارے سجدوں کا وسیلہ ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, خانے کعبہ کو اپنے خانے کعبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مبارکہ کے قبل, میرے آقا کی آمد کے قبل خانے کعبہ کے اندر 360 معبودان باطل کی پرستش ہوتی تھی. خانے کعبہ کو لوگوں نے بتوں کے ناپاک جس اپنے مجسمے سے خانے کعبہ کی عظمت کو تار کیا تھا, یہاں تک کہ خانے کعبہ کے اطراف اللہ اکبر لوگ خانے کعبہ کا طواف کرتے تو برہنہ طواف کیا کرتے تھے, بنا کپڑوں کے طواف کرتے تھے, اور خانے کعبہ کے طواف کا یہ عالم ہوتا کہ تالیاں بجا بجا کر طواف کرتے تھے, سیٹیاں بجا بجا کر طواف کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور کسی کمزور کو دنیا اپنے کسی کمزور کو دنیا میں جینے کا حق نہیں تھا, ہر کمزور سے دنیا نے جینے کا حق چھین لیا تھا. اور اللہ اکبر. جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ اکبر ایک غریب بچی کو زمین پر جینے کا حق نہیں تھا. اگر بچی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اگر کوئی بچی پیدا ہو تو اسے معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں میں صحابہ کرام ہیں, میرے آقا کو گھیرے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ماضی قریب کے حالات کو اپنے ذہن یاد کرتے ہیں, کفر اور شرک کے ماحول کو یاد کرتے ہیں, ولادت باقادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں, تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی صحابی کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے لوگوں کو راستوں پر زنا کرتے دیکھا ہے. کوئی صحابی کہتا ہے کہ حضور کی آمد سے قبل لوگوں کا یہ عالم تھا کہ لوگ اگر وراثت کے اندر میں اگر باپ کا اگر کوئی اپنے باپ کی اگر جائیداد بچ جاتی, لوگ ترکے میں باپ کی جائیداد کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی بंٹوارا کر لیا کرتے تھے. ماں اللہ یہاں تک کہ بہنوں سے نکاح جائز ہو گیا تھا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, لوگ شہوت کی بھوک کو بجھانے کے لیے یہاں وہاں منہ مارا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول اور آگے بڑھتے ہیں, آج کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تو لوگوں کا اپنا بڑا برا حال تھا, لوگوں کا بڑا بھیانک حال تھا. یہاں تک کہ
किसी कमजोर को दुनिया में जीने का हक नहीं था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई लड़का कमजोर पैदा होता तो लोगों की ये मेंटेलिटी बन गई थी, लोगों की ये, अपने लोगों का ये जहन बन गया था कि कमजोर को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। कमजोर हो, अगर कोई कमजोर होता है तो वो दुनिया के पैरों तले रौंद दिया जाता है। अगर कोई माँ अपने किसी कमजोर बच्चे को पैदा करती, कमजोर लड़के को पैदा करती, तो उसे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता था। माँ का दिल भी इतना सख्त हो चुका था कि एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर, एक कमजोर बच्चे को छाती से लगाकर पहाड़ की चोटियों पर चली जाती और पहाड़ की चोटियों पर जाने के बाद अपने हाथों से अपने नन्हे से कमजोर बच्चे को फेंक देती। वो बच्चा ऊंचाई से गिरता था, चीखता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये माँ के अपने माँ के दिल का ये आलम था कि माँ अपने ही बच्चे को अपने हाथों से एक ऊंचे मकाम से फेंक दिया करती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हैं यहाँ तक एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका आपकी आमद से कबल हम लोगों का ये आलम था कि दौरे जिहालत के अंदर हम बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे। किसी बच्ची को लोग जिंदा नहीं रखते थे, बच्चियों को मनहूस समझा जाता था। बच्चियों का पैदा होना ये नहुसत की निशानी समझी जाती थी। अगर जिस घर में बच्ची पैदा हो कोई इंतजार न करता, वही बाप अपने हाथों से बच्ची का गला खोल दिया करता। वो सहाबी रसूल अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मारूदा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो दौरे जहालत के अपने ऊपर बीते हुए वाकयात को आपके सामने पेश करूं ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत अता फरमाते हैं। जानते हैं आप, वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दो बेटियां हुई, दो बेटियों का मैंने अपने हाथों से कत्ल किया। या रसूल अल्लाह, हमारे दिल इतने सख्त थे कि आपकी आमद से कब्ल मेरे अपने जो है लोग लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मेरी जब दो बच्चियां पैदा हुई, मैंने अपने हाथों से उन बच्चों का गला खोल दिया, मार दिया अपने हाथों से। और जब तीसरी मर्तबा मेरी बीवी मुराद से थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मैं मुल्क शाम तिजारत के सिलसिले में जाने वाला था। मैंने अपनी बीवी को ये वसीयत कर दी कि अगर वो अपने जो है बच्ची पैदा हो तो मेरा इंतजार ना करना, अपने हाथों से गला खोल देना, जिस तरीके से दो बच्चियों का गला पहले मैंने खोला था। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर लड़का तो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और तवाना पैदा हो तो उसकी अच्छे से परवरिश करना। आप जरा अंदाजा करो, वो जो अपने वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कहकर मैं मुल्क शाम तिजारत के लिए निकल पड़ा और मेरी बीवी यहाँ मुराद से थी। अब कई अरसे बीत गए। कई अरसे बीतने के बाद जब मैं दोबारा अपने घर पहुंचा तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, मैंने अपनी बीवी से पूछा, ऐ मेरी शरीके हयात, ये बता कि उस बच्चे के हवाले से जो मैंने अमानत तुझे दी थी, उस अमानत का क्या हुआ? मेरी बीवी ने या रसूल अल्लाह, मेरे खौफ और डर की बुनियाद पर मुझसे ये कहा कि मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उसे वहां पर दफन करके रख दिया। अल्लाहु अकबर। मैं ये सोचकर कि मेरी बीवी ने मेरा काम आसान कर दिया, बच्ची मुर्दा पैदा हुई, इसी ने अपने हाथों से ये काम तमाम कर दिया, मैंने बात आई गई हो गई। या रसूल अल्लाह, जिंदगी के अय्याम गुजरते गए, जिंदगी के अय्याम गुजरते चले गए, यहाँ तक कि एक मर्तबा मैं खिलाफे मामूल अपने घर पे लौटा। वो वक्त नहीं था मेरा घर लौटने का। मैं खिलाफे मामूल जब अपने घर लौटा, गौर से सुनिएगा, दिल के निहासाने में जगह दीजिएगा इस बात को कि आज तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस्लाम पर, आपको उसका गर्दान शिकन जवाब मिल जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हैं वो अपने वो सहाबी रसूल करते हैं, जब मैं अपने मामूल के खिलाफ जब घर पे लौटा तो देखता क्या हूँ, मेरी बीवी एक नन्ही सी खूबसूरत बच्ची के साथ आंगन में खेल रही है। उसके खेलने का ये आदत है कि ऐसा लग रहा है बेफिक्र होकर खेल रही है, जमाने से मुबर्रा होकर खेल रही है। अल्लाहु अकबर। मैं भाप गया कि आखिरकार ये बच्ची से मेरी बीवी इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों कर रही
رہی ہے. میں جیسے ہی اپنے جو ہے قریب پہنچا, میری بیوی ڈر کے مارے کانپ گئی اور کانپتے ہوئے کہنے لگی, اے میرے شوہر نامدار, آپ اس بچی کو اپنے بچی کے حوالے سے آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس ارادے کو ترک کر دیجیے. دیکھیے یہ ہماری ہی بیٹی ہے. میں نے آپ کے اپنے ڈر کے, میں نے آپ کے ڈر سے یہ بات آپ سے چھپا لی تھی کہ اللہ رب العزت نے اتنی اپنے جو ہے اپنے ہم کو جو ہے پروردگار نے اتنی خوبصورت بیٹی عطا کی ہے. ذرا اس کو اپنی بچی کے چہرے ناظرین پر نظر تو ڈالیے, ذرا اس بچی کے ذرا بچپن پہ تو نظر ڈالیے. یہ دیکھیے بچی ہم سے کتنی محبت کرتی ہے. ماں نے اپنے بچی کا تعارف کرا دیا اور یہ بتا دیا کہ بیٹی یہ تمہارے والد ہیں. بیٹی جو ہے باپ کے دامن کو لپٹ جاتی ہے, ابا کہہ کر لپٹ جاتی ہے. اور جانتے ہیں وہ صحابی رسول کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی روتی رہی, منت سماجت کرتی رہی کہ اس بچی کو نہ قتل کیجیے گا. یہ بچی دیکھیے کتنی خوبصورت ہے, یہ ہماری محبت کی نشانی ہے, اسے زندہ درگور نہ کیجیے گا. اللہ اکبر. میں نے اپنے ارادے کو چینج کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی تاریکی میں دعا میں سویا, رات کی تاریکی کے اندر شیطان نے مجھے برگلایا اور جو ماحول اطراف کا تھا وہ تمام تر وہ ماحول نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کل جب یہ بچی بڑی ہوگی اس کی قسمت تار تار ہوگی, لوگ اس سے کھلواڑ کریں گے. یہ بچی جو ہے منوسی اپنے جو ہے یہ بچی نبوت کی علامت ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جانتے ہیں آپ اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا اپنے ہاتھوں سے. میں نے اپنی اس بچی کو جو نیند کے عالم میں تھی آہستہ سے اپنی بیوی کے قریب سے اٹھایا, اسے اپنے کاندھے پر سلایا اور قریب سے کدال اٹھا کر جنگل کی طرف روانہ ہوا. یا رسول اللہ, آپ نے جہاں پر نہ جانے کئی لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا, اپنی بچی کو میں اس قبرستان کے طرف لے جانے لگا. جیسے ہی اس بچی کو قبرستان کے قریب لے جایا گیا, اپنے آہستہ آہستہ رات کی 3 پہر گزر چکی تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, صبح قریب نمودار ہونے والی تھی. یا رسول اللہ, شیطان نے مجھے برگلایا کہ اپنے اس سے پہلے کہ صبح نمودار ہو ایک بچی کا کام تمام کر دو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, جیسے ہی میں قریب پہنچا اندھیرے میں ٹھوکر لگی, میں گرنے لگا. میں نے بچی کو سنبھالا, اپنے آپ کو سنبھالا. بچی جاگ گئی. بچی تڑپ کے کہتی ہے, ابا حضور ہمیں یہ کہاں رات کو آپ لے جا رہے ہیں؟ ابا حضور آخر ہمارے ساتھ ہماری امی جان کیوں رہی ہے؟ ابا حضور آخر اس رات کی تاریکی میں مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے خوف ہو رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن یا رسول اللہ, میری بچی کے ان جملوں نے مجھ پر کوئی اثر نہ کیا. میں تیز قدم لے کر اپنے جو ہے مکان کی طرف بڑھنے لگا, اپنی منزل مقصود کو پانے کے لیے کوششیں کرنے لگا. جب میں اس قبرستان کے قریب پہنچا تو یا رسول اللہ, میں نے اپنی اس بچی کو قبر کے قریب بٹھا دیا اور اس کے لیے قبر تیار کرنے لگا. میری بچی بار بار مجھ سے پوچھتی رہی, ابا حضور آخر یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ ابا حضور یہ گڑھا کھودنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا بچی کو معلوم تھا کہ اس کا باپ اسی کے لیے گڑھا کھود رہا ہے؟ وہ باپ جو اپنی شفقتوں سے بچی کو پیار کیا کرتا ہے, وہی باپ آج اپنے ہاتھوں سے بچی کا گڑھا اپنے جو ہے بچی کی قبر کھود رہا ہے. اللہ اکبر. قبر کھودتا رہا. یا رسول اللہ, یہاں تک کہ مٹی اگر میرے دامن کو داغدار کرتی, میری بچی ننھے ہاتھوں سے میرے دامن کو پاک اور صاف کرتی نظر آتی. میری بچی مجھ سے بار بار کہتی, ابا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابا حضور مجھے ڈر لگ رہا ہے. ابا حضور چلیے دوبارہ گھر پہ چلتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن بچی کے اپنے بچی کے یہ جملے مجھ پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے. جب میں نے دیکھا کہ گڈھا تیار ہو گیا, اب تیار ہو گئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بچی کو لیا, قبر میں ڈھکیل دیا اور ڈھکیلنے کے بعد فوراً مٹی اور پتھر ڈالنے لگا. میری بچی یا رسول اللہ چیختی رہی, ابا حضور ایسا نہ کیجیے, ابا حضور مجھ پر رحم کیجیے, ابا حضور میں تو آپ کی چہیتی بیٹی ہوں, ابا حضور میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں, ابا حضور مجھ پہ اپنے میرے ساتھ یہ سلوک نہ کیجیے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ابا حضور میں معافی چاہتی ہوں, آئندہ آپ کو نہ ستاؤں گی, آئندہ والدہ ماجدہ کو بھی نہ ستاؤں گی. ابا حضور آپ مجھے کھڑے میں کیوں ڈھکیل رہے ہیں؟ ابا حضور یہ مٹی کیوں ڈال رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, میں مٹی ڈالتا رہا. بچی کبھی دائیں طرف ہوتی, کبھی بائیں طرف ہوتی, کبھی نکلنے کی کوشش کرتی. یا رسول اللہ, میں اپنی ننھی سی بچی کو
میں نیچے بچی کے بالوں کو پکڑ کر میں دوبارہ قبر میں پھینک دیا کرتا تھا اور تیزی کے ساتھ میں نے مٹی ڈالنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. جب میں نے دیکھا کہ بار بار بچی اپنے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور عنقریب شہر نمودار ہونے والی ہے, یا رسول اللہ آپ کی آمد سے قبل ہمارے دل اتنے تنگ آلود تھے, اتنے دل سخت ہو گئے تھے, یا رسول اللہ پتھروں کی وادیوں میں رہتے تھے, گھر بھی پتھر کے تھے, چاروں طرف پتھر ہی پتھر تھے, ہاتھوں میں پتھر تھے, ایسی پتھروں کی وادی میں ہمارے دل بھی پتھر کے ہو گئے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے آقا, میں نے دیکھا کہ عنقریب جب شہر نمودار ہونے والی ہے تو میں نے دیکھا یہ بچی مجھے اپنا کام تمام نہیں کرنے دے گی. تو یا رسول اللہ میں نے قریب ایک پتھر کو اٹھایا, اپنی ننھی سی بچی کے سر پر سے مارا, خون کا ایک فوارہ اٹھا, میں اپنے صحرا کی اور فضاؤں کے اندر میری بچی کی آخری چیخ بلند ہوئی اور یا رسول اللہ وہ بچی خاموش ہو گئی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ ذرا اندازہ کرو, آج اگر ہماری بچیاں اگر تڑپتی ہیں, ہمارا ننھا بچہ